الرسل خاتم الأنبياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھو. سب تو پہلے میں تو حضرات کو تبلیغ پیش کرے نا کہ رب کائنات نے تو حق و توفیق عطا فرمائیے کہ پورا رمضان مبارک تسا دن کو روزہ رکھے اور رات کو اللہ دا قرآن سنے گے. یقیناً یہ دوہے چیزاں تہاڈی بخشش دا ذریعہ ہے کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرمضان والقرآن یشفعان للعبد
دن قیامت دے رمضان مبارک دا مہینہ بھی اور اللہ دا قرآن بھی بندے دی اللہ کو سفارش کرے سن اور میرا اللہ کہ صورت انہاں دوہاں دی سفارش کو رد نہ فرمائے سن۔ دوستو خلاق عالم جڑا تو حالات میرا پیدا کرن والا ہے وہ کہیں بھی نہیں چاہتا کہ میرا پیدا شدہ بندہ میرا بنایا ہویا بندہ تے میں بلا آپ کو بھا دے اندر ساڑا اگ دے اندر جلاما اے میری شان خلاقی دے لائق نہیں ہے۔ روایات دے اندر آگے کہ حضرت یونس علیہ السلام جس وقت قوم کو لو ناراض ہو کے تے چل پے، لمبا واقعہ ہے، کشتی دے بیٹھے، کشتی ڈوبن لگی، قرآن نازل ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام دا قرآن نکلیا، حکم عزدی نال آپ نے دریا دے چھلانگ لگائی، مچھلی دے پیٹ چلے گئے، پھر اللہ کو دعا مانگی تے جرے مچھی دے پیٹ جو واپس باہر آ رہا ہے تے دماغ ایک خیال آنا پیا ہے، سوچے دے آدھے آن کہ قوم دے سامنے جو ویسا قوم تے آکسی کہ اے یونس تین تمہیں ساکو آکیا ہی عذاب آنا پہ ختم ہو ویسو تے عذاب تا آیا نا اساں تے صحیح سالم ودے آئے قوم دے سامنے میں کو تھوڑی جی خفت اٹھامنی کو سی کیا اکساں قوم کو قوم جب تانا مرے سی ذہن دے اندر یہ گالی سوچیں دے آمن اچانک سامنے ایک بستی آئیے، اللہ پاک نے فرمایا یونس کیدی بستی ہے، کمبھارا دیئے، برتن بنے دن، گھڑے بنے دن، فرمایا میں کرو ہاں ون کے ہی کمہار کو آکھو ایڈو گھڑے تا بھن چھوڑے نا تروڑ لے وے۔ اچھا حضرت یونس علیہ السلام چل پہ، ایک کمبھار بابا بیٹھا آئی، فرمائے نے بابا ذرا ڈو گھڑے تے بھن لے تروڑ لے، وہ کہ کیوں خیر ہے میں تے گھڑے بھی چینا فروخت کرے نا بھنیدہ تے نہیں، فرمائے بھن یار بھن چا، انہیں ہے کہ نہیں آخر میں پیسے لینا دے گو، وہاں کہ بھائی وجہ کیا ہے میں کیوں بھرنا، میں اتنی محنت رال بڑھائے مٹی پٹی ہے انہا گارا بڑھائے وہ کو گسائے نرم کیتے اس میں عیار تے گھننا یا وقت سانچے تے چاڑھے ول میں گھڑا بڑھائے وقت کو خوش کیتے ول کو پکائے، میں اتنی محنت کی تھی تو سادے ہو بغیر کسی وجہ دے این گھڑے کو بھن دے۔ یونس علیہ السلام
اللہ کو عرض کیتا اللہ پاکا اتے گھڑے نہیں بنے دا. آپ نے فرمایا یونس تو میرے کولو میرے بندیاں کو عذاب دیواونا چاہتا ہمیں بندیاں کو ترڑواونا چاہتا ہمیں. یہ بندہ وہ ہے کہ خلقتہو بیدیا میں کو اپنے دست قدرت نال بنائے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں تین دی قسم زیتون دی قسم طور سینا دی قسم اتنی قسمہ چاہ کے وقت آکھے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں انسان کو احسن صورت دے اندر سوڑی صورت دے اندر بڑھائے نہیں. جب ہی کو بڑھاون والا میں ہاں وقت میرا دل کیویں چاہتا ہی جو میں ہی کو تروڑا. سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت. گھڑا 20 روپے دان دے 50 روپے دان دے 100 روپے دان دے ایک کمہار گھڑے کو نہیں بنے دا کہ اللہ آدھے میں اپنے بندے کو کیویں عذاب دے سکتا. ہاں میرے دوستو میرے بزرگوں توجہ میری طرف فرماؤ. میرے مالک فرمینے دنیا دیوتے ہر بندہ روز افنو ترقی کرنا چاہتے دن بدن ترقی دیا راما دیوتے چلنا چاہتے. ہر بندہ چاہتے اگر میں ہزاروں پتیاں تو لکھاں پتیوں بنیا لکھاں پتیاں تے کروڑا پتیوں بنیا کروڑا والا آدھے میں ارباں والا بنوانیا ارباں والا چاہتے میں کھرب پتی بنوانیا کھرباں والا چاہتے میں پدمہ تے چلیا بنیا. میرا کاروبار اگر احمد پور تک موجود ہے تے میں اپنے کاروبار کو جھنگ تے ملتان تک پھیلاواں. ملتان تک پھیلن جب وکوں دے آدھے میرا اے بندہ میں اپنے کاروبار کو مزید ترقی دے ماں. میرا جناب لاہور کراچی تک کاروبار ہوئے لاہور کراچی والا دے جناب میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرا او کاروبار کرا او تجارت کرا جہدے اندر منافع ہی منافع ہوئے منافع دی زیادتی ہوئے منافع دی بڑھوتری ہوئے گھاٹے والا کاروبار نہ کرا. میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ فرمائے ایک بندے دا کاروبار بندے دے نالے تاجر دا کاروبار تاجر دے نالے مخلوقات دے وچوں مختلف لوگوں دے اور مختلف کاروبار کرے دینا مختلف تجارتاں کرے دینا اور ہر تاجر دا جو خیال ہوں گے کہ جناب میں کو نفع ملے منافع والا کاروبار کرا. اللہ فرمے دے اے بندیوں تو سب بندیاں نال کاروبار کریں دے بندیاں نال تجارت کریں دے. آؤ نظرا میں توڑا خالق و مالکا میں توڑا پالک و رازقا ذرا میرے نال بھی تجارت کرو چاہ. کون آدھے زور میں بولو میں آپ کو نہیں آکھ رہا قرآن مجید تھا روایت اپنی گل میں نہیں کر رہا کہیں مولوی دی گل نہیں کر رہا کہیں پیر تے عالم دی گل نہیں کر رہا اللہ دی گل کر رہا. اور اس اللہ نے اس مالک نے تیرے میرے واسطے
جڑی کتاب ضابطہ حیات بنائیے پوری زندگی دے تمام ضابطے قوانین، تمام زرعی اصول، تمام سنہری اصول میرے مالک نے اس قرآن دے اندر بیان کر چھوڑے۔ جیدہ دل زور ٹھرے زور نہ سبحان اللہ۔ بھائیو ٹیکنالوجی دا دور ہے، ٹیکنالوجی دا دور ہے، نویاں چیزاں بن رہی ہیں، ترقی یافتہ لوگ تو ہارے واسطے جناب فریج بنا کے گھن رہے ہیں، ایئر کنڈیشن بنا کے گھن رہے ہیں، تو ہارے آسائش واسطے مختلف قسم دیاں مشینریاں بنا کے گھن رہے ہیں، جنہیں ویلے بازاروں تو ساہاں او مشینری خریدن واسطے میں دے او دکاندار مشینری دینال تو ابو ایک کتاب چا بھی دیں دے، چھوٹی جی کاپی بھی دیں دے۔ ایک کیا ہے جناب اس کاپی دے اندر کتاب جے دے اندر ہدایات لکھیاں ہوئیں، اس فرید کو میں جلاونے، اس طرح اتنی بجلی لے بڑھیں، اتنے وولٹیج ہونے، اتنے سینٹی گریڈ تے رکھے سو والتے ٹھیک چل سی، اگر بجلی کم ہو گئی تھوڑی ہو گئی نال ریگولیٹر لاؤنے، ریگولیٹر نہ لے سو اے فریج صحیح نہ چل سی، اے ایئر کنڈیشن صحیح نہ چل سی، وہ کتاب چالیں دے مشینری کو چلاون واسطے اللہ نے جڑی انسانی مشینری بنائی ہے نا، اس مشینری کو چلاون واسطے مالک نے ہدایات دیتی ہیں اس کلام دے اندر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، شان رمضان، نعرہ تکبیر۔ یہ ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح بھائی۔ یہ میں تو کوئی مثالہ جڑیاں دے رہی ہیں نا، یہ اللہ نے قرآن دے اندر کئی مسائل جڑے ہیں نا مثالہ دے کے سمجھائے۔ کیا دے کے سمجھائے؟ مثالہ دے کے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح۔ اللہ فرماتے میں مثال دینا، ضرب اللہ میں مثال دینا کہ دی مثل الحیات الدنیا، اے انسان اے جڑی تیری دنیاوی حیاتی ہے نا، دنیاوی زندگی ہے نا، ہی دی میں مثال دینا۔ اللہ کی میں مثال دے دیں، فرمایا کی دی مثال کی بھی ہے کمائن انزلناہ من السماء، جی میں جو پانی ہے اس پانی کو میں آسمانہ تو نازل کرنا۔ انسان بھی پانی دی پیداوار، پانی دی پیداوار، اور وہ پانی بھی ایسا ہے کہ جڑا جناب کپڑے کو لگے تے کپڑا نہ پاؤ کے، وجود کو لگے تے وجود نہ پاؤ کے، جسم کو لگے تے جسم ہے نا۔ میں پردے چ گل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور بڑی کمال دی گال ہے کہ اس خلاق عالم نے، مالک کائنات نے جہرے ویلے تہاڈی تصویر بنائیے،
وہ تصویر پانی دے اتے بنائی کتا بنائیے تو ساڑے دے پہ وہ مصورہ نے پتھر تے تصویرہ بنائینا مصورہ نے لکڑی تے تصویرہ بنائینا مصورہ نے کپڑے تے تصویرہ بنائینا مصورہ نے جناب عجیبوں کی سبزیاں جڑیاں اجدیاں ایجادات ہیں نا انہاں دے اتے تصویریں بنائیں لیکن آج تک کوئی ایسا مصور نہیں ہویا پیدا ہویا جنہیں پانی دے اتے تصویر بنائی ہوئے سبحان اللہ اللہ قرآن چاہدے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء فرمایا میں او مالکہ جن کو ابھی تصویر بڑھائیں مواد رحمت اندر مواد رحمت اندر پانی جمع کر کے انہیں تصویر بڑھائیں گے میرے دوستوں میرے بزرگوں اس واسطے اللہ مثال جو دینا پہ وہ بھی پانی دینا پہ میں مقام تے فرمایا اے پانی تو آنے واسطے زندگی ہے وجعلنا من المائی کل شیء حی اسا ہر چیز کو پانی نال زندگی عطا فرمائیے اللہ دا کروڑ ہا عرب ہا شکریہ ادا کرو تا بھی ادا نہیں ہو سکتا کہ اس رب لم یزل نے توہا کو اتھا مٹھے پانی والی نعمت کو لو مالا مال فرمائے روحی دے علاقے ونیو دامان دے علاقے ونیو میں ملک پھرداں تقریرہ کرن واسطے اللہ دی قسم ان اکھاں نال لہ دے ہیں دامان دے علاقیاں دے اندر کہ ٹوبھے ہمیں بھرے کھڑن بارش دے پانی دے انسان بھی اتھوں پی دے پین تے جانور بھی اتھوں پی دے پین اور پنج میل چھی میل دور تک مائیاں بیبیاں گھڑے چاہ کے وینین تے وقت اوہو مٹی آلا پانی بھر کے گھیرنا دن میں دیکھتا ہم کہ جرلے او گلاس دے پانی پیون لگن ایویں کپڑا رکھیں دے ہن تاکہ چھنیج بھی ونجے پونیج بھی ونجے تے وطوں دے نال پیون اساڑے جیسے لوگ وہ پانی کو دیکھ کے بھی کراہت کریں دیں لیکن وہ پی دے پائے تو حق اللہ نے یہ نعمت مفت بھی عطا فرمائیے تھے زیادہ بھی عطا فرمائیے یہ ہے یا کوئی نہ تو میرے اللہ پاک فرمینا ضرب اللہ مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء اللہ فرمائے دے میں مثال دینا اس پانی دی جنہ میں آسمان تو نازل کیتے جلے او آسمان تو زمین تیاں دے وَتْفَخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ وَالْمُدْنَالِ زمین وچوں بوٹیاں پیدا ہوندیاں زمین وچوں نباتات پیدا ہوندیاں زمین وچوں اے درخت پیدا ہوندیاں اللہ دے اے انسان میں بھی تے گنگی میں پانی دے نال پیدا کیتے نہیں پھر فرمایا او کھیتیاں جلے توانیاں اگدیاں اللہ توجہ کرائے تو سن جناب پھٹی کاشت کیتی ہے تو سن گندم کاشت کیتی ہے تو سن گنہ کاشت کیتے تو سن سبزیات کاشت کیتی ہیں فاختلط بہی نبات الارض او زمین دے وچوں جلے کھیتیاں اگوے دین وٹھک وقت آنے او کھیتی پکوے دیئے جب کھیتی پکوے دیئے کھیتی
کھیتی کو پکاون تک تساں اتنی محنت کیتی ہے کہ کتھیں گوڑیاں دتیاں وے کتھیں ٹاپراں دتیاں وے کتھیں پانی لائے وے کتھیں کھادا دتیاں وے کتھیں زنکاں سٹیاں وے کتھیں ادویات دا استعمال کیتے وے کتھیں سپریاں کیتیاں وے یعنی اتنی محنت دے نال جلے وہ کھیتی پک گئی ہے تیار ہو گئی ہے ہن کسان صاحب آج کل راتریاں کلائی کھڑے بچے کلائی کھڑے ریپر وہ تیار ہوندے پین کیوں یہ کھیتی کو کٹنے سے کیا کرنے سے ہیں ہی کہ وہ وقت آئی کہ جرلے کھیتی جمدی پئی ہے تے جٹ دا پتر اگر بننے تے ٹردا آندے اولاد بڑی پیاری شے ہوندی ہے سب تو زیادہ پیاری انسان کو اولاد ہوندی ہے لیکن اگر جٹ دا پتر ایویں بننے تو ایک پیر کھیتی دے وچ رکھے چاہ تے کھیتی لتڑیج ونجے اے میرا دیہاتی بھائی اپنے پتر کو بھی تھپ مار دے دے تماچا مار دے دے آدھے جٹ دا پتر تھی کہ تے کو بننے تے ٹرن دا ڈا نہیں آدھا کھیتی لتاڑ چھوڑی بھی میرا کھیت لتاڑ چھوڑے بھی یعنی سکے پتر کو بھی جیڑی کھیتی دے لتاڑن دے اتے سزا دے دا کھڑا ہوں دے اج آپ داتریاں چاہ کے اور ویپراں چاہ کے کھیتی کو کٹن واسطے تیار ہے کہ نہیں ہے ذرا زور بولو تیار ہے نا کٹیں دا پائے اور یارا تائیں اتنے پیسے لائن محنت کیتی ہے آدھے ہن فصل پک گئی ہے اللہ آدھے حضرت انسان دیکھو میں پیدا کیتے تخلیق کیتی ہے بچپنا جوانی کڑیل شباب بڑھاپا ہن تیرا وقت آ گئے تیرا ٹائم آ گئے فرمایا جی میں او تیری کھیتی پکیے تے تو کو کٹن واسطے تیار تھی گئے ہن اللہ آدھے کے وقت آئے کہ میں تائیں بڑھائے ہوئے انسان کو ہن موت عطا کر چھوڑا یہ میں ہے کہ نہیں جی بھائی اللہ پاک بے شک سارا ایمان ہے موت تو سب کو عطا کرے سے لیکن جنی دنیا والی زندگی ہے اللہ پاک فرمینا میرا بندہ میں تے کو آنکھیں میں یا ایوہ الذین آمنوا حل ادلکم علی تجارہ میں گال شروع کی تھی تجارت تو کہ اللہ فرمائیں دے دنیا تے تجارت کریں دے وے آؤ نہ میرے بندے ہو ذرا میرے نال بھی تجارت کرو میرے نال بھی خرید و فروخت کرو اللہ تو بھی تجارت کریں دے فرما ہاں میرا بندہ میرے نال تو تجارت کر میں تیرے نال تجارت کریں گا اللہ اساتے دنیا تے تجارت کریں نہیں آئے جو نفع کماؤں فرمایا توڑا نفع 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% اللہ پاک فرمے دے آنا میرا بندہ ذرا میرے نال تے تجارت کر من جاء بالحسنتی فله 10 أمثالها فرمایا تو آ ایک نیکی کر ایک دے بدلے میں 10 منافع لے سا کتنا ہیں 10 منافع فرمایا بلا
تو کو 10% بھی کوئی دے دے 10% بھی دے دے اللہ فرمائے ہاں ہاں آؤ نظر میرے نال میرے کو آنا میں تے پورے کو کی محنت کریں گا فرمایا والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ جنہیں لوگ میرے راستے دے اتے خرچ کرے دنلا آؤ ذرا میرے نال تجارت کرو توجہ کرائے اللہ 10% تے کیا آئی فرمایا آتے صحیح میرا بندہ تو تجارت کرن والا ہے زراعت کرن والا ہے زمیندار ہے ایک دانہ سٹ زمین دے اندر کتنا ایک دانہ سٹ ول فرمایا میں ایک دانے کو کتنا بدھے گا سنبل ایک دانے دے وچوں جڑا ایک سٹا نکل دے اس ایک دانے دے جناب 7 کونکلا بنے گا آدھے کڑک بوٹا باری کھڑی ہے جناب اس 7 کونکلا نکل دیا جناب اودے اتے ہر سٹے دے اندر اللہ فرمے دے میں ول کی تھائی 100 دانا پیدا کریں گا کی تھائی 75 دانا پیدا کریں گا ہن ضرب دے ہو ایک دانے کو 100 دے نال تے 7 کونکلائیں 100 کو 700 دے نال اللہ فرمے دے کیسی تجارت ہے اتنا منافع کوئی دے دے میری گال تو مزہ نہیں پہ کریں دی ہیں یہ قرآن ہے یہ ساری گالی کتا لکھیا کھڑی ہیں زور بولو قرآن پاک دے اندر اللہ فرمائے دے آتے صحیح اللہ سنیا اے 700 میں محنت کی دیئے میں کھادا لائن میں پانی لائے میں تے مالک ایک دو تے سفریاں کی دیئے 700 اللہ فرمائے دے آتے صحیح واللہ یضاعف لمن یشاء میں اتنا دگنا تگنا چوگنا کرے سا کتنے گناہ فرمایا میں اللہ ہاں کہ اللہ ساری کائنات کو لو بجائے توجہ کرائے حدیث پاک دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت دی شفاعت کرے سا سفارش کرے سا اللہ پاک کو اقسم اللہ اے میرے امتیاں جہنم دے اندر گئے کھڑن اللہ مہربانی کر انہاں کو نکال اللہ پاک فرمے سے اچھا میرے حبیب میں ایک بک بھر کے تیری امت دے لوگوں کو جہنمی جو کڑھینا صحابہ سن رہے ہیں حضرت ابو بکر عرض کرے سے ناقا متحق بک جیاں فرمایا بیا وقت اکھائے آقا حضور فرمائے میں چلو وقت آخدا اللہ بیا بک بھر کے بہر کڑے سے وقت حضرت ابو بکر عرض کرے ناقا آقا بیا اللہ پاک کو وقت عرض کرو میرے آقا فرمائے میں وقت آکسا اللہ پاک بیا بک بھر کے وہ بہر کڑے سے وقت حضرت ابو بکر صدیق عرض کریں آقا ہور آکھو حضرت عمر آکھن لگے ابو بکر بس کر یار بس کر ایک بک جڑائے نا تیرا میرا بک تے نہیں اتے اللہ دا بک کے نعرہ تکبیر تو سمیں بک سے دیں نا کیا سے دیں بک سے دیں فرمایا اللہ کتنا بڑا ہے زمینہ تو بڑا آسمانہ تو بڑا پہاڑاں تو بڑا پھر جب وہ اتنا بڑا ہے تو اون دا بک بھی نا اون دی شان دے مطابق اتنا ہی بڑا ہو سی جی بھائی تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ فرمائے واللہ یضاعف میں ودھے سا اللہ ہور کتنا منافع ودھے سے
او میرے دوستو میرے بزرگو حدیث پاک دے اندر آندے جڑا بندہ ایک کھجور دی گٹھلی خرچ کریں دے کیا ایک کھجور دی گٹھلی خلوص نال خرچ کریں دے اللہ فرمائے دے میں اتنا ودھے ساں اتنا ودھے ساں اتنا ودھے ساں یعنی اتنا منافع لے ساں اتنا منافع کہ دن قیامت دے وہ کھجور دی گٹھلی ایک پہاڑ دے برابر سامنے تیرے نامہ اعمال چاہے سبحان اللہ ہن ایسی تجارت اللہ نال کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے جڑے ہولے بولے دے تارا کیا خیال ہے ہیں کرنی چاہیے نا لیکن ساری کسل مندی ساری سستی ساری جناب ناامیدی او دن بدن سارے اتے غالب اسا جناب والا سست پہ بے دنیائے آزانا دیے نماز دا وقت نہیں ہے روزہ ہونا دے روزے دا خیال نہیں ہے صدقے دی کوئی گل کرے جا آدھے مولوی مسیطوں پیٹ واسطے بڑھیں دن مدرسے پیٹ واسطے بڑھیں دن انہوں تے ہور کمی کوئی نہیں یہ مولوی ٹھیٹ اگوں لئی ودن آدھے ہیں نا آدھے بولو تے صحیح ہے آدھے ہیں نا سارے بزرگ گزرن حضرت مولانا عبدالستار توسوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائندے ہوندے ہیں اچھا سانو آدھے مولوی ڈھیٹ ہگوں لائی ودن نہ مارکا توڑا پچھو لگا کھڑے پیٹ تا ہر قائد آگو لگا کھڑے لیکن تسا اے دیکھو کہ مولوی کو منت تو ضرور جیت لے دے ہو لیکن دے دے کیا ہی وے کوئی ایسا مولوی ہے تو دے علاقے جن دی 50,000 مہینہ تنخواہ ہوئے بولو چلو 50 نہیں 30,000 ہوئے چلو 30 چھوڑو 20,000 ہوئے ہیں 15 ہیں دیکھو بھائی اگر موازنہ کرو نا دنیا داری نال توڑا ایک نائب قاصد ہے چوکیدار ہے جے کو کلاس 4 دا ملازمات ہے وہ بھی 35 تو 40,000 روپیہ گھن دے گھندے نہیں گھندہ لیندہ نہیں لیندہ ٹھیک ہے نا تو مولوی شدہ 5-7 ہزار نال اگر توارے بچوں کو پڑھیں دے تو وہ نماز پڑھیں دے قرآن پڑھیں دے جنازے توارے پڑھ دے نکاح توارے پڑھ دے اجن بھی اساں ہر ویلے اوندے اتے معترض ہونے ہیں اے مولوی تے کھا گئے بس اے مولوی تے لے گئے جناب انہاں کو فتوہ یاد آؤ ہیں سے قرآن دے پیسے لیون جائز ہیں میری طرف دیکھو نا ناراض نہ تھی بھائی یعنی اے سارا فتوہ ختم ویلے یاد آ گئے تھے یہ تو ایویں ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نہ سنے ہوئے نا جی کعبہ دا طواف کر رہے ہیں اسا امامہ دے قائل ہیں امامہ دے قائل ہیں امامہ دے منن والے ہیں ہاں نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ ایسا کیسے بھی امام دا انکار کروں 12 منے دے ہیں 14 منے دے ہیں 5 منے دے ہیں ساڑیاں نو منے دے ہیں آپ دے کولو ہک عراق دے بندے نے مسئلہ پوچھے حضرت بندہ اگر طواف دی حالت ہوئے تے وہ کو جوں پٹیں دی ودی ہوئے
تے جوں کو مار سکدے یا نہیں مار سکدا، یہ رنڈ جڑا ہے یہ کہیں مسئلہ پوچھا عراق دے بندے نے، یہ کوفہ کتھا ہے؟ عراق ہی چے کوفہ، تے حضرت امام حسین کو کہیں سڈیا آئی؟ کوفے آئی سڈیا آئی۔ ہوں امام صاحب کو مسئلہ پوچھتا پائے ایسے ہی اگر کہیں بندے کو رنڈ پٹے دا بدا ہوئے تو وہ ول کیا کرے؟ کو حالت احرام وچ مار سکدے؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اے تسا نبی دے نواسے کو شہید کر چھوڑے، نبی دے نواسے کو کٹھے وے تے ہون پوچھ دے رنڈ دے بارے ہی وے، کیا حضرت امام حسین کو شہید کرنا جائز ہے؟ بولو نا، جائز ہے ہیں؟ تو جنہاں بھائی امام حسین کو شہید کیتے وہ ہون پوچھ دے کھڑن بھئی آیا ایک رنڈ کو مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو بھائی سارے دین دے مسئلے تے صوفی صاحبان عمل کر گی دے، جو ہون یہ پوچھ دے بیٹھے نوڑی مار ہیں سے حافظ صاحب دی خدمت کرنا ہیں سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ چپ تھی گئے، ناراض سی دے میری گال یار، میں منگیا تھا تو کل کچھ نہیں، لیکن مسئلہ تو سمجھیں دا پہ نا، یہ قرآن دے پیسے نہیں ہوندے، قرآن دے پیسے نہیں ہوندے، تلاوت دے پیسے، یہ اس وقت دے جیڑا وقت اس قاری صاحب نے صرف کیتے، خرچ کیتے، محنت کیتی ہے۔ سرکاری ملازم جو ملازمت تے وے دے وہ ایک ٹائم دے دے، ایک وقت دے دے، امام مسجد بھی ایویں کیا دے دے؟ ٹائم دے دے، وقت دے دے، یہ اس وقت دی تو سو دی خدمت کرو، وہ تمہارے نال بکیں دا تا نہیں، بکیں دے تائے کریں دے، دنیا والیاں نال تجارتاں کرے دیں، دنیا والیاں دے نال تو سودے کرے دیں، آ نظر اب میرے نال سودا کر، اللہ پاک دے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ میرے نال تجارت کر، میرے نال تجارت کر، کتھائیاں کے 10 گنا منافع، کتھائیاں کے 100 گنا منافع، یہ رمضان مبارک ہے، اللہ فرمے دے ایک دے بدلے لکھ گنا منافع عطا کرے ساؤ، اللہ وقت سارا رمضان محنت کریں نہ رہ گیا، اللہ دے وقت جے شب قدر دے اندر آوجنے تا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ایک رات دا منافع 84 سال تو زیادہ عطا کرے ساؤ۔ یہ 1000 مہینہ جڑا ہے نا، یہ دے کتنے سال بندن ہیں؟ 84 سال۔ توڑی میری عام اوسط عمر چل دی پئی ہے 50 تو 55 یا حد 60، تے ایک رات دا منافع اللہ نال تجارت کرو نا، اللہ دے میں ایک رات دا منافع کتنا دینا؟ 84 سال دی عبادت کو بھی زیادہ خیر۔ وہ زیادتی کتنی ہے وہ اللہ جان دے کے کتنا زیادہ عطا کرے گا۔ پیچھے وہ رب نال تجارت کرنی، بولو تو صحیح ہیں؟ یہاں ماندہ تھی من لگ میں دے میرے بھائی باندھن نا تقریر دے ہوتے یا ایمیں 1/2 پونا گھنٹہ تراوی جو پڑھی نہیں،
ول ہاں ماندہ تھیں دے باہر نکل کے او اتھاں یا کہنے جناب والا او بھائی کیا تھی گئے ویسے ہی مول صاحب ہاں ماندہ تھی گئے یہ میں نہیں ناراض نہ تھی بھائی کو پوچھے تھے بابا کیا تھی گئے وہ دے سہیں بس وہ حکے دی باڑ چاہتی ویندی ہے بھائی کیا تھی دے حکے نہ وہ دے واہ مول صاحب تن کیا پتا حکا کشیدن دو نفلی ثواب نہ روٹی دی تنگی نہ قبر دا عذاب آسی فرشتہ تے دے سوں جواب لکھیا سوچا حکا تے اٹھ سوں شتاب وہ اپنی نظم بنائی کھڑے غلط آدھا بیٹھا بولو نا بھائی مسجد تنگ پہ گئے اوکھے تھی وے نے او بھائی یہ اللہ نال تجارت کرن دی جگہ ہے مالک فرمیندن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے المومن فی المسجد کسما کی فی الماء مومن دی مثال مسجد جیویں ہے جیویں مچھلی دی مثال پانی دے اندر ہے والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص منافق دی مثال مسجد جیویں ہے جیویں اڑدے ہوئے پرندے دی مثال پنجرے دے اندر ہے کہ ان کو پنجرے جھکو تنگ تھی دے ایویں منافق بندہ مسجد دے اندر تنگ تھی ناراض نہ تھی تو حکم اللہ نے توفیق عطا فرمائیے آکو الحمدللہ جتنے بھی دوست آئے بیٹھے ہوئے کوئی داڑیاں لئی ہوئے تاں بھی یہ داڑھی کوئی نہیں چہرے دے اتے تاں بھی تو توفیق عطا کرن والا کون ہے زور نل بولو دین اچ داڑھی ہے لیکن داڑھی وچ سارا دین کوئی نہیں گال سمجھ دے بیٹھے دین اچ داڑھی ہے لیکن داڑھی اچ سارا دین جو داڑھی رکھ کے بندہ ٹھیکیدار بڑھ ونجے کہ جناب بس میں سب تو بڑا مومن مسلمان ہاں تے اے داڑھی منا کچھ نہیں یہ گل صحیح نہیں اللہ تعالیٰ یہ گل صحیح نہیں سنت رسول داڑھی ٹھیک ہے ایک بندے نہیں رکھی وہ تھے میری غلطی ہے یار سن دعا کرو رب میں کو توفیق دے سی میں رنگ انسان یار کوئی نہیں میں کو غلط سمجھے نا لیکن بس مجبوریاں ہیں یہ وہ ٹھیک ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہاں مسئلہ اتھا بڑھ دے کہ جتھا داڑھی تے کوئی مذاق اڑے دے داڑھی تے کوئی تمسخر کرے دے داڑھی والے کو غلط سمجھ دے غلط اس کے بارے گفتگو کرے دے جی میں اساد ہیں میاں داڑھیاں والے سارے بے ایمان ہیں سمجھ آنی یہ غلط ہے یہ کیا ہے غلط ہے داڑھی نہیں رکھی غلطی دا اعتراف کریں دے رب توفیق لے سی اللہ کیا لے سی توفیق دے من کہنا کم ای مالک نے تو حق توفیق عطا فرمائیے کہ تسا کتھا آئے وے مسجد دے اندر آئے وے اگر وہ توفیق نہ دے وے ہاں تو اسا ای مقام تے نہ ہوں نہ جمع تھے میں گل مقامہ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کی تھی کہ اللہ پاک فرمائیں دے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم اللہ دے میں تو
ایسی تجارت دی طرف راغب کرے نا، ایسی تجارت دو تو کو سجے نا کہ اگر وہ میرے نال تجارت کر گنسو تنجی کو میں تو کو نجات عطا فرمیسا، نجات عطا فرمیسا۔ اللہ کی میں فرمایا میرے ہاں میری رحمت جیڑی ہے وہ بہانے بلے دیئے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ وقت محدثین حدیث دی کتاب لکھ رہے ہیں اور لکھ دیا ادھی رات دا ٹائم میں دباتی کیوں قلم بوڑی نے قلم تے سیائی آئی، ایک مکھی اٹھ دیا آکے اس سیائی کو پیمن لگی ہے۔ امام راضی نے قلم روک کی دیئے کہ اے اللہ دی مخلوق ہے، تسی ہے پیاسی ہے، میں تملا بھائی سیائی بوڑ گنساں کم از کم اے ہونتا اے سیائی جو اپنی پیاس بجھا گنے۔ اور میرے دوستو قلم روک کی دینے اس مکھی نے سیاہی جوس کے اپنی پیاس بجھائیے۔ امام راضی دی وفات ہوئے، اللہ دے حضور حاضر ہوئے، مالک نے فرمایا کیا گننا ہے؟ نمازاں، روزے، حجاں، زکاتاں، اے عمل گننا یا خلاق عالم نے فرمایا بے شک اے ساری چیزاں تیریاں میرے ہاں قبول ہیں، لیکن آج تیری مغفرت صرف اس نے کی دی وجہ کریں دا پیا کہ جس رات دے اندر او حدیث لکھنا پیا میں کاغذ قلم دواد جو قلم گوڑی آوی سیہی چوسن واسطے مکھی آئی تے میری مخلوق تے رحم کی تائی جا میں تیرے اتے رحمت کر چھوڑیے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ اللہ نال تجارت ہے۔ اللہ نال کیا ہے؟ زور بولو، تجارت ہے۔ لیکن اساں اللہ کو دور ہیں، سارا ہر وقت گیلا ہوں دے شکوا ہوں دے مولانا صاحب اللہ ساجی سندہ نہیں ہے، دعا کریں نہیں آئے قبول نہیں تھی دی۔ میرے دوستو میرے بزرگوں یہ گل غلط ہے کیوں کہ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، ہاں جھولی میری تنگ ہے تیرے جہاں کبھی نہیں۔ تاری میری جھولی او تنگے نہ اسا مالک کو سجن والے نہیں بندے، اللہ دی قسم مودے بوفے دے ہوتے آمن والے نہیں بندے، مودے دروازے دے ہوتے آمن والے نہیں بندے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں یہ کوئی دیوبندی بریلوی مسئلہ نہیں ہے، یہ جناب کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ دیکھو او خواجہ نصیر الدین نصیر گولڑے والے پیر وہ دعا کریں آدم کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس کہوں، میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے۔ اے نصیر الدین نصیر گولڑے والے پیر وعدن کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس کہوں، میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے کہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو۔ داتا کون ہے؟ زور نہ بولو، داتا سب کا داتا ہے تو،
سب کو دیتا ہے تو داتا ہوں گے جڑا دیوے جڑا دیوے تے جڑا گھنے بولو تے صحیح بھائی سارے تو حضرت صاحب جلے آندن آندن جے آسو تے کے لے کے آسو جے جاسو تا کے دے کے جاسو ون وے ٹریفک چلے دن نا ناراض تھی گئے میرے خیال ناراض ہے میں اپنی گل نہیں کر رہا پیر نصیر الدین دی گل کر رہا وہ دعا کریں دن کہ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ وجہ دیا گلہ سنیا کرو اگو بیان کریں دن اذن انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے سمجھ آ رہی مسئلہ سمجھائے مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے تو تجارت بھائی اندھے نال کرنی ہے اندھے نال کیا کرنی ہے تجارت ہوں تو زیادہ منافع دیون والا زورن بولو کوئی نہیں اللہ دے ولیاں نے بھی اندھے نال کیا کیتی ہے تجارت کیتی ہے تو سا میں بھی بولو نا تجارت کروں فصل پکی کھڑی ہے کیا تھا فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تذروه الریاح اللہ فرمائے دے ہون پیچھے جی میں کسان صاحب تو کاتیاں کہاڑیاں ڈاتریاں چاہ کے آئیں جو پکی فصل کو ہون میں کٹ گنا میرا بندہ میں تیرا خالق ہم مالک ہم 50 سال 60 سال 70 سال ہون جب فصل پک گئی ہے ہون میں بھی اسرائیل کو بھیجے نہ پیاں ولوی تیرا ٹھکانہ کیندے کول ہے اللہ دے کول تو میرے دوستو میرے بزرگوں اللہ جیسا منافع دیون والا اور کوئی نہیں یہ قسمت والیاں راتاں ہن مہینہ ہے گزر گئے اج دی رات کمائی دی رات ہے جتنا کچھ وقت تھی سکے چلو کچھ دیر آرام کرنے تبت روزہ رکھن کو لو میں ادھا گھنٹہ 20 منٹ لاگے نو اگر پہلے اٹھی کے ان کو یاد کرے سوچا تو اللہ انہا 20 منٹ کو بھی پوری رات دے برابر کرے سوچا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا رب توفیق عطا فرماوے میں انہا الفاظ دے اتے ختم کرے نا